ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، ہے نا. یہ صرف امت محمدیہ کو یہ ساعتیں ملی ہیں، جمعہ کا موقع، وہ مقدس دن، اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاکہ فرماتے ہیں کہ جمعہ میں، اب یاد رکھیے جمعہ کی چند گھڑی، اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس وقت امام خطبے کے لیے جب منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک جو ہے وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اس وقت انسان جب دعا کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن ایک روایت اور ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حسن و حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو جو ہے باضابطہ کسی نہ کسی عوض میں جو ہے ایک شخص کو رکھتی تھی اس چیز کے لیے کہ شخص جب جمعہ کا دن ہو اور جب عصر کا وقت آ جائے تو مجھے صرف یاد کرا دینا کہ وہ وقت آ گیا. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا معمول تھا. تو جیسے ہی جمعہ کا دن آتا اور جب عصر کی نماز پڑھ کر کے لوگ مسجد نبوی سے نکلتے تو وہ شخص جس کو حضرت خاتون جنت نے اس کام کے لیے رکھا تھا وہ خادمہ جا کر کے جو ہے خاتون جنت سے کہتی کہ شہزادی وہ وقت آ گیا. حضرت فاطمہ وہ سب کام کو چھوڑ کر کے عصر سے لے کر کے مغرب تک رب کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے رہتے. اب وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کی مقبولیت کی گھڑی وہ ہے عصر سے لے کر کے مغرب تک جمعہ کا دن، یہ مقبولیت کی گھڑی ہے دعا کے. اس لیے ان وقتوں میں بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور سب کو یہ چاہیے کہ اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے ملک، اپنے وطن، سب کے لیے ہم دعا کریں، اس لیے کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جس وقت اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ بہت ساری ہیں، اور یہ مقدس شب برت، اس کا نام ہی شب برت ہے یار. آپ دیکھو شب برت، شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، چھٹکارا کارے کی رات. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن، آج جو ہمارے ہاں جو قبرستانوں میں جاتے ہیں نا، گل پوشی کرتے ہیں، ہے نا، عطر چھڑکتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، یہ سب یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، ہے نا. آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج کے دن اور آج کے رات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے. خود آقا جاتے تھے، ہے نا، رات کی تاریکی میں جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور اپنے جو ہے تنے پاک سے جو ہے کپڑے کو اتارا، جو بھی کرتا تھا یا کچھ بھی تھا اس کو اتار کر کے آپ نے رکھا، اور اس کے بعد بس ابھی لیٹے ہیں اور لیٹتے ہی بس فوراً تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد پھر جو ہے زیب تن فرمایا اس کا کپڑے کو. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید کسی اور اپنی جو ہے زوجہ کے پاس آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کن کے پاس جا رہے ہیں، وہ خوش نصیب زوجہ کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج تشریف لے جا رہے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ نہ، وہ تو کہیں اور نہیں گئے، سیدھے آقا جو ہے گھر سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف چل پڑے. اور وہاں جانے کے بعد جو ہے قبرستان میں گئے اور جانے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی نگاہوں کو آسمان پر کیے. امی عائشہ فرماتی ہے کہ دیکھا کہ بے تحاشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں آج کی مقدس رات. آج ہم اور آپ جو جاتے ہیں نا، یہ ہمارے باپ کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جانا چاہیے، ہے نا. اور خود، اور ایک چیز اور سن لیجیے، حدیث پاک ہے،
حدیث پاک ہے جس کو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی درج کیا ہے کہ ہر جمعرات کو وہ روحیں، ان مرحومین کی روحیں جن کے گھر والے صدقہ و خیرات ان کے نام پر نہیں کرتے، جن کے گھر والے فاتحہ درود ان کے نام پر نہیں کرتے، جن کے گھر والے انہیں یاد نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کی شب، سمجھ رہے بات نا، جمعہ اور جمعہ کی شب وہ روحیں جو ہیں اس اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کے فرماتے ہیں کہ بہت خوفناک روتی ہے، جن کو گھر والے نہیں سنتے باقی دیگر مخلوقیں سنتی ہیں۔ وہ قبر والے، وہ مرحومین، چاہے وہ ہمارے باپ ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، چھڑدادا ہوں، ہے نا، وہ ان کی روحیں ہر رشتہ دار کے گھر کے دروازے پر آ کر کے چیختی چلاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹو مجھے فراموش نہ کرو۔ یہ جملہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، وہ چیختی ہیں کہ ہمیں یاد کرو، صدقے سے ہمیں یاد کرو، فاتحہ خوانی سے ہمیں یاد کرو، صدقہ جاریہ کے ذریعے ہمیں یاد کرو۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے ان مرحومین کے نام جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے گاہے بگاہے پڑھ کر کے بخشنا چاہیے، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا چاہیے، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، غربا ہو، مساکین ہو، فقراء ہو، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کر کر کے جو ہے کرے، اس لیے کہ یہ روحیں جو ہے اپنے گھر سے اور اپنے اولادوں سے جو ہے نعمت کی امیدیں رکھا کرتی ہے نا۔ تو یہ تمام چیزوں پر ہمیں اور سب کو جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج یہ آخری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے نا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ لیلۃ المبارکہ جو مبارک رات جو قرآن پاک کے 25ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ لیلۃ المبارکہ کوئی اور رات نہیں، یہ یہی 15ویں شب، یہ شب برات کی رات ہے، اور اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی مقدس رات میں اللہ رب العزت سب کو کی نعمتیں جو ہے ان کی تقسیم کر دی جاتی ہیں، سب کو، جس کو جو مثال میں جتنی موتیں ہونے والی ہوتی ہیں، جس کو جتنی نعمتیں ملنی ہیں، جس کو جو کچھ ملنا ہے، جس کا جو کہیں حادثہ ہونا ہوتا ہے، وہ ساری فہرستیں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے آج کی رات ہم خوب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور گر گڑائیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت سال بھر تک جو ہے پروردگار عالم ہمارے حق میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا رہے اور ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرتی رہے۔ تو یہ مقدس رات ہے دوستو، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، جیسے شب قدر کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، شب معراج کے تعلق سے سنا ہے، تو اسی طریقے سے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پر جو ہے اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک امت محمدیہ اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندو بہت اچھا موقع ہے کہ تم صرف مانگو مجھ سے، اور جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جو حرکتیں اور جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، پہلے انسان کو ان چیزوں سے جو ہے توبہ تائب صدق دل سے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، جن کے والدین ہیں پروردگارہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے اولادوں پر دراز فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام امت محمدیہ پر فضل فرمائے۔ بے ایمانوں کو اللہ ایمان نصیب کرے، گمراہوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے، ہم سب کو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین و آراستہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔